اے کپتان تیری قید کو سلام۔ چشم فلک نے یوں تو بہت سے قیدی دیکھے ہیں، کوئی تخت سے اتر کر زندان میں ڈالا گیا تو کوئی قید خانے کی 4 دیواروں سے نکل کر برسر تخت ہوا، کوئی قید میں بیمار پڑا اور ڈیل کر کے سیدھا لندن فرار ہوا، تو کسی نے ضمیر کا سودا کر کے قید کو ذاتی گھر میں بدل لیا۔ مگر وہ قیدی نمبر 804 جس کے بارے میں کہتے تھے نشہ کرتا ہے، جیل میں نشہ نہیں ملے گا تو ٹوٹ جائے گا، پہاڑوں میں اور محلات کی سکون کی زندگی گزارنے کا عادی ہے، جیل کی سختی کہاں سہ سکے گا، لندن بچوں کے پاس چلا جائے گا، نہیں نتھیا گلی شفٹ ہو جائے گا، 60 ڈگری کا ٹمپریچر ہے، بغیر بجلی بغیر ہوا کے، اب تو پکا ڈیل کر کے خیبر پختونخوا منتقل ہو جائے گا۔ چھت سے پانی ٹپکنا شروع ہو گیا، باتھ روم بھی جیل کے کمرے میں ہی ہے، اب نہیں سہ سکے گا، بس بنی گالا کی صفائی شروع ہو چکی ہے، بیوی بھی جیل میں آ گئی، بچوں سے پورا سال بات نہیں کروائی، ڈاکٹر نہیں ملنے دیا، کتابیں چھین لی، قید تنہائی میں ڈال دیا، بس اب تو دنوں کی بات ہے، جھک کر بادشاہ سلامت کو سلام کرنے ہی والا ہے، اور پھر ریسٹ ہاؤس منتقل ہو جائے گا۔ 2 سال، 730 دن، اور ہر دن میں شاید 2 درجن ایسی ہی خبریں کہ وہ جھکنے والا ہے، ٹوٹنے والا ہے، مگر کیا ہی فولادی انسان ہے، ہر دن، ہر اندازہ، ہر خبر غلط ثابت کر کے دکھا دی، تجزیہ نگاروں کے تجزیے زمین کی 7 تہوں میں ملا دیے، قید میں بھی اپنی آزادی کا سودا نہیں کیا، اپنی قوم کا سر نہیں جھکایا، اس اذیت ناک قید کو بھی ایک نئی شان بخش دی۔ الفاظ تو کم ہیں، صرف جذبات ہی اس کی اس قربانی کو خراج عقیدت پیش کر سکتے ہیں۔ اے کپتان، اے قیدی نمبر 804 تیری قید کو سلام۔